السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ دینی بھائیو اور دوستو، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اگر ہم ان احسانات کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلا دیا ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ کس راستے پر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اور کس راستے پر ہم جائیں گے تو ہمارے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ محترم حضرات، آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ امیر ہیں، غریب ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک خاندان ہوتا ہے، پھر ایک بستی ہوتی ہے، ایک شہر ہوتا ہے، ایک ڈسٹرکٹ، ایک صوبہ، ایک ملک۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کر رکھا ہے۔ اگر ہم ایک ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں ایک امیر ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے اس ڈسٹرکٹ کا یا اس شہر کا۔ بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ رعایا، باقی لوگ اس کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ بادشاہ جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے اپنی رعایا سے کام لیتا ہے۔ اب اگر وہ بادشاہ ٹھیک ٹھاک ہے تو رعایا بھی اس کی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ اگر وہ بادشاہ خود ہی صحیح نہیں ہے، خود ہی صحیح راستے پر نہیں چلتا ہے، تو اس کی رعایا بھی صحیح راستے پر نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے یہ جو تمہید باندھ رہا ہوں، اس سے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ جو جسم عطا کیا ہے، یہ جسم بہت سارے اعضاء کا مجموعہ ہے۔ اس میں بہت سارے پرزے ہیں، بہت سارے عضو ہیں۔ جس طرح سے ایک شہر کا، ایک ڈسٹرکٹ کا ایک امیر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ جو ہمارے اعضاء ہیں جسم میں، ان کا بھی ایک بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ بھی اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے حساب سے چلتا ہے اور اپنے حساب سے دوسرے اعضاء کو چلاتا ہے۔ اب اگر وہ بادشاہ ٹھیک ٹھاک حالت میں ہے، صحیح حالت میں ہے، تو دوسرے اعضاء بھی صحیح حالت میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر خرابی پائی جاتی ہے تو دوسرے اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس عضو کا نام کیا ہے؟ اس عضو کو ہم اور آپ دل کے نام سے یاد کرتے ہیں یا قلب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دل جب صحیح ہوگا تو بالکل وہی مثال ہے
کہ جیسے ایک شہر کو ایک بادشاہ چلاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک بادشاہ ہوتا ہے تو اس شہر کے سارے لوگ ٹھیک ٹھاک عمل کرتے ہیں، صحیح عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں ہوتے ہیں، ان بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسی لیے کہ الا وإن فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو جس کو ہم اور آپ دل کے نام سے یاد کرتے ہیں، قلب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، بہت سارے پرزے ہیں، ان کا بادشاہ دل ہے۔ اگر یہ دل صحیح رہا تو پورا جسم اس کا صحیح رہتا ہے، اور اگر یہ دل خراب ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ دینی بھائیو اور دوستو، یہ دل جو مختلف طرح سے ہم اس کو جانتے ہیں، کوئی شخص اس دل کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک دوسرا شخص اسی دل کو غلط راستے پر چلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر غور کریں کہ ہمارا وہ دشمن جو سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے پہلے کس چیز پر حملہ کرتا ہے؟ یعنی شیطان کو اگر آپ دیکھیں گے تو شیطان سب سے پہلے، جبکہ ہمارے پاس ہاتھ ہے، پیر ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، بہت سارے اعضاء ہیں، لیکن اس پر وہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے غلط وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ کیوں غلط وسوسے ہمارے دل میں؟ اس لیے ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے دل کو خراب کر دیا، اگر دل راہ راست سے بھٹک گیا تو سارے اعضاء اس کی اتباع میں، اس کے حکم کی تعمیل میں چلے جائیں گے، اور پھر انسان بہک جائے گا، بھٹک جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمیشہ سب سے پہلے جو وسوسہ ڈالتا ہے، سب سے پہلے خراب چیزیں، غلط چیزیں جو مزین کر کے، خوبصورت کر کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک انسان کو دل کے بہکانے سے ہم بہکا لے جائیں گے اور دوسری جگہ پر ہم پہنچا لے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو صحیح کریں، ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں، ہم اپنے دل کو صحیح دل بنائیں، پاک اور صاف دل بنائیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ دل 3 طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہم نہ یہ سمجھیں کہ ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے پاس ایک دل ہے اور ہر ایک کا دل ایک ہی طرح سے ہے۔ دل کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ دل ایک وہ دل ہے جو پاک و صاف دل ہوتا ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے، پاک و صاف دل، بے عیب دل، قلب سلیم، اس کو پاک و صاف دل کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اس پر آپ کے سامنے روشنی ڈالتا ہوں۔ دوسرا دل جو ہوتا ہے مردہ دل۔ مردہ دل، آپ کہیں گے مردہ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جو دل ایمان سے خالی ہوگا، جو دل اسلام سے خالی ہوگا، جو دل توحید سے خالی ہوگا، وہ دل کون سا دل ہوگا؟ وہ مردہ دل ہوگا۔ وہ کس کا دل ہوتا ہے؟ کافر کا دل، مشرک کا دل۔ وہ اگرچہ زندہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ مردہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ کہ اس کے اندر حیات ہے ہی نہیں، زندگی ہے ہی نہیں، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے، وہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر ایمان لاتا ہی نہیں ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، یا انبیاء کون ہیں، یا انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں مبعوث فرمایا ہے۔ ان ساری چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے مر جانا ہے، یہ زندگی موج اور مستی کی ہے، ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے یا اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اپنی موج اور مستی کی دنیا میں مست رہتا ہے۔ یہ کون سا دل ہے؟ یہ مردہ دل کہلاتا ہے، جس کو قلب میت کہتے ہیں۔ یہ مردہ دل ہوا۔ ایک پہلا دل پاک و صاف دل،
बेऐब दिल, पाकीज़ा दिल, कल्बे सलीम, जिस पर मैं अभी रोशनी डालूंगा। और ये दूसरा दिल जो है, इस दिल को मुर्दा दिल कहते हैं, जिसके पास कोई फिक्र नहीं होती है, वो सिर्फ जिंदगी गुजारता है और ये जानता है एक दिन मर जाना है, वहीं से दुनिया खत्म हो जाती है। तीसरा दिल एक और होता है, तीसरा दिल मरीज दिल, बीमार दिल, कल्बे मरीज दिल है ये बीमार दिल है। ये कौन सा दिल होता है? ये दिल वो दिल होता है जो अल्लाह तबारक व तआला को भी मानता है, कुरान और हदीस को भी मानता है, लेकिन उसके अंदर शिरकियात चीजें भी पाई जाती हैं, बिदात व खुराफात भी पाए जाते हैं, कीना कपट भी पाया जाता है, बुग़्ज़ व हसद भी पाया जाता है। कभी वो शख्स जो मरीज दिल अपने अंदर रखता है, जिसका दिल बीमार है, जिसका दिल मर्ज में मुब्तला है, वो कभी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को अलापने लगता है, और कभी जब किसी आजमाइश की घड़ी में या आजमाइश के मोड़ पर आता है तो फिसल करके शिर्क व बिदात में जाकर के डूब जाता है। क्यों? उसका दिल सलीम नहीं है, उसका दिल पाक नहीं है, उसका दिल बेऐब नहीं है। ये तीनों दिल, कल्बे सलीम यानी पाक व साफ बेऐब दिल, दूसरा मुर्दा दिल, और तीसरा मर्ज वाला दिल जो मरीज दिल है। इन तीनों दिलों में हमें कौन से दिल अपनाने की जरूरत है? दीनी भाई और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां जो शख्स कामयाब होने वाला है, जिस शख्स के कामयाबी की खुशखबरी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, वो कौन सा दिल है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून, वो दिन जिस दिन किसी का माल, किसी की औलाद उसके काम नहीं आएगी। लोग ये समझते हैं कि जिसके पास माल है वो बहुत कामयाब है, जिसके पास औलाद है वो बहुत कामयाब है, लेकिन हकीकत यह है कि कामयाब वो शख्स है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कामयाबी उसके लिए है जो अल्लाह तबारक व तआला के पास बेऐब पाक कल्बे सलीम लेकर के आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाबी अता फरमाएगा। दीनी भाई और दोस्तों, दिल के बारे में अगर आप किताबें पढ़ने लगेंगे तो किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, बहुत सारे अशआर आपको मिलेंगे, बहुत सारे अफसाने आपको मिलेंगे, जिसने जिस तरह से चाहा है लिखा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे और आपके लिए लिखा है, और जिस हालत में हमें और आपको हाजिर होने के लिए हुक्म दिया है कि तुम आना मेरे पास, लेकिन मुर्दा दिल लेकर के मत आना, तुम आना मेरे पास लेकिन मर्ज वाला दिल लेकर के मत आना, तुम आना मेरे पास तो कल्बे सलीम लेकर के आना, पाक दिल लेकर के आना, बेऐब दिल लेकर के आना। दीनी भाई और दोस्तों, ये पाक दिल, ये मुर्दा दिल, ये मर्ज वाला दिल, जब हमने ये जान लिया कि ये तीन तरह के दिल होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमें कल्बे सलीम की जरूरत है, हमारे पास कामयाबी उसकी है जो पाक दिल लेकर के आएगा, जो बेऐब दिल लेकर के आएगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि पाक दिल से मुराद या बेऐब दिल से मुराद वो दिल है जो शिर्क से पाक हो, जो बिदआत से पाक हो। और बाज लोगों ने यह भी कहा कि इस दिल से मुराद, पाक दिल से मुराद वो दिल है जिस दिल में निफाक ना हो, जिस दिल में कुफ्र ना हो। और बाज लोगों ने यह कहा कि जो दिल दुनिया में, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत, दुनिया की लालच, इन सारी चीजों से पाक और साफ हो, उस दिल को कल्बे सलीम कहते हैं या पाक दिल कहते हैं। और इसी तरह से बाज लोगों ने यह भी कहा कि पाक दिल से, बेऐब दिल से, कल्बे सलीम से मुराद वो दिल है जो जिहालत की तारीकियों से खाली हो, जो जिहालत की तारीकियों से पाक और साफ। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इनमें से सारी चीजें
پاک دل کے لیے مناسب ہیں کہ ان ساری چیزوں سے پاک دل پاک و صاف ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، لوگوں میں کون سے لوگ افضل ہیں، لوگوں میں کون سے لوگ بہترین مانے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف دل اور زبان کا سچا آدمی، جو زبان جس کی زبان سچی ہو اور جس کا دل صاف ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب کوئی بات نہیں سمجھ پاتے تھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مخموم القلب صدوق اللسان، سچی زبان تو میں سمجھتا ہوں، یہ صاف دل کیا ہے؟ مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ کون اس سے مراد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخموم القلب سے مراد یعنی صاف دل سے مراد پاک دل سے مراد، بے عیب دل سے مراد یہ مراد ہے التقی النقی، پرہیزگار دل، پاک و صاف دل۔ ایک طرف پرہیزگاری اور دوسرے طرف پاک و صاف، مطلب کیا ہے؟ کن چیزوں سے پاک و صاف ہو؟ پرہیزگار کا مطلب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے، قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والا ہے، غلط راستے سے بچنے والا ہے۔ لیکن پاک صاف دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اثم فیہ، اس دل میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ کی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے، ولا بغیا ولا غلا ولا حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس میں گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو۔ یہ ساری چیزیں جس دل میں ہوں کہ ان ساری چیزوں سے پاک ہو، نہ گناہ ہو یعنی گناہ سے پاک، بغاوت سے پاک، بغض و حسد سے پاک، کینہ کپٹ سے پاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صاف دل ہے، بے عیب دل ہے، یہ پاک دل ہے۔ ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا اور یہاں اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچنا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل شخص ہے کون سا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف دل اور سچی زبان۔ تو صاف دل کے بارے میں جب آپ نے یہ فرمایا کہ جس میں گناہ نہ ہو، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور دیکھیں کہ ہمارے دل میں گناہ ہے یا نہیں، جس میں بغاوت نہ ہو، ہم خود سوچیں کیا میرا دل ان ساری چیزوں سے پاک ہے، جس میں بغض نہ ہو ہم یہ سوچیں کیا میرا دل اس سے پاک و صاف ہے، جس میں حسد نہ ہو ہم یہ سوچیں کیا ہمارا دل اس سے پاک و صاف ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آسان چیز نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی۔ اتنی ٹھنڈی کی رات پڑ رہی ہے لیکن جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ 5:10 پہ اٹھ ہی جائیں گے، ان کو پتا ہے 5:10 پر فجر کی اذان ہوتی۔ لیکن جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، چاہے وہ مغرب کے بعد ہی سو جائیں، مغرب بھی نہ پڑھیں، عشاء بھی نہ، تب بھی وہ فجر میں نہیں اٹھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہمیں ملاقات کرنی ہے تو سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اولاد نہیں، مال و دولت نہیں، نسب و نسب نہیں، خاندان نہیں، کنبہ قبیلہ نہیں، منصب نہیں۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو ہمیں بے عیب، پاک و صاف، قلب سلیم لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس
ایسے دل والوں کی ضرورت نہیں ہے جو مردہ دل لے کر کے چل رہے ہیں. وہ زندہ تو ہیں لیکن وہ مردہ سے ان کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. ایسے دل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں. اور آگے بڑھتے قلب سلیم پاک دل ایک دوسرے ناحیے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حدیث جس میں یہ بتلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ پاک دل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گناہ نہ ہو, اس میں بغاوت نہ ہو, اس میں بغض نہ ہو, اس میں حسد نہ ہو. آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مکہ کی سرزمین پر چلتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا. وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بے شک ابراہیم بھی انہی کی جماعت کے تھے, انہی کی جماعت کے تھے, انہی کی جماعت کے تھے. کون تھے وہ؟ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ جس طرح سے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توحید کے ساتھ ایمان کے ساتھ اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا اور پوری زندگی توحید اور ایمان کی دعوت دے رہے تھے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی انہی کا راستہ اپنایا تھا, نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا راستہ اپنایا تھا. اور جب اپنے رب کے پاس آتے ہیں تو کون سا دل لے کر کے آتے ہیں؟ کیا مردہ دل لے کر کے آتے ہیں؟ کیا وہ دل لے کر کے آتے ہیں جس میں مرض ہے؟ کیا وہ دل لے کر کے آتے ہیں جس میں شکوک و شبہات ہیں؟ نہیں. قرآن نے اعلان کر دیا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. جب وہ اپنے رب کی طرف صاف آتے ہیں تو صاف ستھرے دل کے ساتھ آتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ صابن سے دھو لیا ہے, اچھے کپڑے پہن لیا ہے اور یہ بتلا دیے کہ میرا دل بہت صاف ہے. میرے بھائی اور دوستو ایسا نہیں ہے. آئیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو دل تھا, آپ کا دل توحید سے منور تھا, آپ کا دل شرک سے پاک تھا, آپ کا دل شرک کی ساری آلائشوں سے پاک تھا. توحید اور ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. شرک کو, بدعات کو, خرافات کو, رسومات کو, ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں. جبکہ ایک ایسے گھر میں پیدائش ہوتی ہے جہاں پر بتوں کو تراشا جا رہا ہے, جہاں پر بتوں کو بنایا جا رہا ہے, اس کے باوجود اپنے رب کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو شرک و بدعات سے پاک و صاف دل لے کر کے آتے ہیں. ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ایسے دل بنانے کی. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ دل دھڑک رہا ہے. اس دل کے دھڑکنے کا کمال نہیں ہے. یہ دل دھڑکے اللہ کی توحید پر, یہ دل دھڑکے اللہ کی, یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے پر, تب ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے. ورنہ جتنا دل ہمارا دھڑکتا ہے اتنا ہے کافر اور مشرک کا بھی دل دھڑکتا ہے. اس کے پاس بھی دل ہے, وہ بھی مرے گا, اس کو بھی حاضر ہونا ہے, لیکن اس کی حاضری جہنم میں ہوگی. میرے بھائی اور دوستو, ہم کو یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ہماری آنکھیں, ہمارے ناک اور یہ اور وہ, دل کا دھڑکنا بند ہو جائے ابھی انسان رہے گا. اور اس کی دھڑکن کون بند کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. لہذا ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم قلب سلیم کو, پاک دل کو, بے عیب دل کو اپنے پاس رکھیں. وہ دل ہم نہ رکھیں جو سجاوٹ کے لیے ہوتی ہے. میرے بھائی اور دوست, یہ قلب, یہ دل, اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گلدستہ جو ہوتا ہے, گلدستے میں بہت سارے پھول لگائے جاتے ہیں. یہ گلاب کا پھول ہے اور یہ اس کا پھول ہے اور اس کا پھول ہے, 10 قسم کے پھول لگائے جاتے ہیں. لیکن آپ گلاب ہی کے پھول لے آئیں اور نیچے گلدستہ آپ کا صحیح نہ ہو تو وہ اچھی طرح سے اچھی جگہ پر وہ پھول لگانا اچھا لگے گا آپ کو؟ یاد رکھیے گا, یہ قرآن, یہ ایمان, یہ توحید, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, یہ ساری چیز یہ پھول ہیں. اور گلدستہ جو ہے آپ کا یہ دل ہے. اس گلدستے میں شرک نہیں آنا چاہیے, شرک کا پھول نہیں ہونا چاہیے, بدعت و خرافات کا پھول نہیں ہونا چاہیے, بغض و حسد کا پھول نہیں ہونا چاہیے, کینہ کپٹ کا نہیں ہونا چاہیے, نفاق کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس میں توحید کا پھول ہونا چاہیے.
अगर इस गुलदस्ते में तौहीद का फूल है, ईमान का फूल है, अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाने वाला हूं और उसी पर डटा रहूंगा, ये फूल जब होगा तो उसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी और उसकी खुशबू भी आएगी और उससे आप फायदा दुनिया में भी उठाएंगे और आखिरत में भी उठाएंगे। लेकिन लाख खूबसूरत फूल ले आए आप, लेकिन उसका गुलदस्ता ही ना सही हो तो उससे कुछ हो सकता है? मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपके दिल में अल्लाह का ईमान ना हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, रोजा भी रख रहे हैं, ज़कात भी है, कोई फायदा? नमाज पढ़ना गलत है, अरकान इस्लाम का रुकने नहीं है, रोजा रखना, हज करना, कुरान पर ईमान लाना, हदीस पर ईमान लाना, ये अरकान इस्लाम अरकान ईमान में से है या नहीं? लेकिन आपका दिल शिर्क से भरा हुआ, ये जो गुलदस्ता है वो गुलदस्ता कचड़े का है, कोई फायदा होगा? नहीं फायदा होगा मेरे भाई और दोस्तों। सबसे पहले गुलदस्ता को सही कीजिए जिसमें फूल लगाना है, और ये सारे आमाल जो हैं ये फूल हैं। गुलदस्ता जो है हमारा ये दिल है, हमारा दिल सही होगा, हमारा दिल पाक होगा, बेऐब होगा, कल्बे सलीम होगा, कोई भी फूल उसमें लगा देंगे तो वही कहा जाता है, हदीस में आता है कि अगर एक शख्स इखलास के साथ रास्ता चलते हुए अगर एक पत्थर भी हटा देता है तो उसका सवाब है, लेकिन एक वो शख्स जो मुशरिक है, जो बिदाती है, अपना सर भी कटा देता है, गर्दन कटा देता है, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि गुलदस्ता सही नहीं है, गुलदस्ता सही करने की जरूरत है। मेरे भाई और दोस्तों बहुत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि मेरे पास आना, लेकिन पाक दिल लेकर के आना, बेऐब दिल लेकर के आना, कल्बे सलीम लेकर के आना। आइए हम आपको बतलाते हैं कल्बे सलीम की अलामतें क्या है, कल्बे सलीम की, पाक दिल की अलामतें क्या हैं। सबसे पहली अलामत यह है कि वो दिल शिर्क से पाक व साफ हो। शिर्क हमारे अंदर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली चीज, क्यों? इसलिए कि शिर्क ही वो चीज है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को किसी भी सूरत में माफ नहीं। तो सबसे पहले इस गुलदस्ते को हम शिर्क से पाक व साफ कर दें, हमारे दिल में शिर्क ना हो, शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पहली अलामत है हमारे पाक दिल होने। अगर हम ये चाहते हैं कि हम पाक दिल लेकर के अल्लाह ताला के पास हाजिर हों तो सबसे पहले हमारा दिल पाक होना चाहिए, हमारा दिल बेऐब होना चाहिए। किस चीज से? शिर्क से। दूसरी अलामत हम सब सुनते जाएं और गौर करते जाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई अलामत हमारे अंदर मौजूद है। पहली अलामत मैंने बतलाया कि शिर्क से दिल हमारा पाको साफ। दूसरी अलामत निफाक से बिल्कुल दूरी हो। निफाक, मुनाफिक जानते हैं किसको कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं जुबान पर कुछ और है, दिल में कुछ और है, वो कुछ और हो रहा है, नतीजा कुछ और निकल रहा है। ये निफाक सबसे बड़ा मर्ज है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मर्ज से ताबीर किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल बकरा में, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। मुनाफिकों के लिए क्या फरमाया? क्या करते थे? जब ये मुसलमानों के पास जाते थे तो कहते थे हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो ईमान लाने वाले हैं। और जब अपने बाद लोगों के पास जाते थे तो क्या कहते थे? अरे हम उनको बेवकूफ बना रहे थे, हम कहां ईमान लाने वाले हैं, हम कहां इन बेवकूफों की जमात में शामिल होने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। उनके दिल में निफाक है, मर्ज है, इनका दिल बीमार है। मैंने भी आपको बतलाया दिल की एक किस्म, इनके दिल में मर्ज है और अल्लाह तबारक व तआला इस मर्ज को और बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे रास्ते फराहम कर दिए हैं, जिस पर आप चलना चाहो वो रास्ता आपके लिए आसान है। नेकी करना चाहते हो, रास्ता आसान, बुराई करना चाहते हो, रास्ता आसान है। तो दूसरी अलामत यह है कि हमारा दिल निफाक से पाक व साफ हो, हमारे दिल में मुनाफकत ना पाई जाए। बहुत सारे लोग होते हैं आकर के मुंह पर मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं।
یہ کیا ہے؟ اسی کو نفاق کہتے ہیں. منافق کی نشانیاں، منافق کی علامات ہمارا موضوع گزر چکا ہے. تو منافق کا انجام اس سے ہمارے یوٹیوب پہ آپ پائیں گے. منافق کا انجام کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفاق سے ہمارا دل پاک و صاف ہونا چاہیے. اور تیسری علامت پاک دل ہونے کی، ہمارا دل بغض و حسد سے بھی پاک و صاف ہو. سب کچھ ہم برداشت کر لیتے ہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن پڑوسی اس وقت بہت آگے جا رہا ہے، جو اگر مٹی چھو لیتا ہے تو وہ بھی سونا ہو جاتا ہے. ایک لڑکا اس کا وہاں گیا، وہ اتنا کما کر دے رہا ہے، اور دوسرا لڑکا یہاں تھا، وہ بھی ایسے کرنے لگا. اتنے دنوں میں انہوں نے گھر بنا لیا اور ایسا کر لیا اور ویسا کر لیا. یہ چیز ہم سے دیکھی نہیں جاتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بغض ہے، حسد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا. آپس میں اے میرے بندو، اے میرے امتیوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہ کرو، حسد نہ کرو. تم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو. اور آج سب سگا بھائی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے، دوسرا ہو سکتا ہے برداشت بھی کر لے، لیکن سگا بھائی اگر دیکھے گا کہ ایک بھائی آگے جا رہا ہے، اب اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگا رہتا ہے، برائی بیان کرنے میں لگا رہتا ہے، کسی طرح سے اس کو بدنام کرنے میں لگا رہتا ہے. یاد رکھنا، کسی سے مت پوچھنا میرے پاس کون سا دل ہے، پاک صاف دل ہے، مردہ دل ہے یا مرض والا. خود فیصلہ کر لینا میرے پاس کون سا دل. یہ تیسری علامت ہے. چوتھی علامت، ہمارا دل، اس کا تعلق زبان اور دل دونوں سے ہے کہ غیبت اور چغل خوری سے بھی ہم دور رہیں. دوسروں کے بارے میں برائیاں بیان کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرنا کہ جب وہ بات تمہارا بھائی سنے تو اس کو برا لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو، یعنی جیسے کوئی شرابی ہے تو ایک شخص کہتا ہے دوسرے آدمی سے کہ وہ شراب پیتا ہے، جبکہ وہ شراب حقیقت میں پیتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا جب وہ سنتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو کہا تبھی تو غیبت ہے. غیبت اسی وقت ہے جب وہ برائی اس کے اندر موجود ہے. اگر غیبت نہیں، اگر برائی موجود نہ ہوتی تب تو بہتان ہو جاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت سے، چغل خوری سے ہماری زبان، ہمارا دل پاک و صاف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کہاں تک پہنچ جاتی؟ مردہ بھائی، ایک تو انسان کا گوشت، دوسرے میں اپنے سگے بھائی کا گوشت، تیسرے میں مردہ گوشت. لیکن انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹ دل سے ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوست یاد رکھیں، ہمیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ایک پاک اور صاف دل کے لیے ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے. لیکن ان کے علاوہ کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس کو ہم دیکھتے چلیں. پاک صاف دل کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ بندہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. یہ نہیں کہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، مسجد میں اس دن جائے جب گھر میں مہمان آئیں، ورنہ جمعہ کی نماز میں بھی سویا رہے. اور جب کوئی مہمان آ جائے آدھا گھنٹہ پہلے، بیٹے ذرا دیکھو وضو خانہ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، اذان ہونے والی ہے، انکل نماز پڑھنے جائیں گے، چلیں نماز پڑھنے، تو آپ لوگ چلیے ہم لوگ آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دکھاوا ہے میرے بھائی اور دوستو. لیکن ایک شخص، رات کی تاریکی ہوتی ہے، ساری دنیا خراٹے لے رہی ہوتی ہے، اللہ کا خوف اس کے اوپر آتا ہے، رات کو وہ اٹھتا ہے، اپنے نرم و گرم بستر سے باہر آتا ہے، وضو بناتا ہے، اس کے ہاتھ
ٹھنڈے ہو رہے ہیں، ٹھٹرتی ہوئی رات ہے، لیکن وہ تنہائی میں جاتا ہے، رات کی تاریکی میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 سجدے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ وہ وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے میرے بندے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پاک صاف دل، پاک صاف دل۔ یہ مردہ دل والا نہیں اٹھے گا 2 بجے رات کو، یاد رکھنا۔ مردہ دل والا 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں مسجد کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ دل جس میں مرض بھرا ہوا ہے وہ مسجد کا رخ نہیں کرے گا۔ وہ تو یہ کہہ دے گا میں کوئی برائی نہیں کرتا ہوں، ہاں یہ کمی ہے کہ کبھی کبھار ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ وہ اپنا یہ الو سیدھا کر رہا ہے، اس کی کبھی کبھار نماز نہیں چھوٹتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ نماز چھوڑے رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ کہنے کا مطلب میرے بھائی اور دوستو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کر لے اس سے بڑا خوش نصیب میرے بھائیوں اور دوستوں کو۔ یاد کس کو کرے گا؟ اس کو یاد کرے گا جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کے پاس قلب سلیم ہوگا۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اذان میں مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، تو آپ کدھر جائیں گے؟ مسجد کی طرف۔ کس مسجد کی طرف؟ اس مسجد کی طرف جس مسجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو خوشخبری دی ہے۔ انہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے۔ مسجد سے لٹکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، فجر کا انتظار کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کا انتظار کرتا ہے، اس کا مسجد سے دل لٹکا رہتا ہے، تو وہ شخص نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جس شخص کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا دل قلب سلیم میں شمار ہوگا، پاک اور صاف دل میں شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کفر اور شرک کے درمیان، اسلام ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز تفریق کرنے والی ہے، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی چیز تفریق کرنے والی ہے تو وہ چیز کی ہے کیا؟ وہ چیز نماز ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، نماز ہی نہیں قائم کرتا ہے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دل پاک دل ہے، بے عیب دل ہے اور قلب سلیم ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اس کا دل پاک صاف دل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان، وہ شخص جس کا دل پاک ہے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، رات کو اپنے بستر پر جاتا ہے اور سوچتا ہے اے اللہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، اور اگر غلطی ہو گئی ہے فجر کی سے پہلے وہ اٹھ جاتا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی، یعنی اپنے گناہوں کو جو یاد کرتا ہے، یہ پاک صاف دل ہی والا اپنے گناہوں کو یاد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے توبہ اور استغفار کرے گا۔ تو پاک و صاف دل اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ پاک و صاف دل کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ شخص اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ پاک و صاف دل میں سے یہ بھی ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، ہم مزے لے رہے ہیں، دوسرے کو فون کر کے بتلا رہے ہیں ارے وہ لوگ تو قلاش ہو گئے، فقیر ہو گئے، مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہے اپنے کھانے کا کچھ حصہ ان کو ہم پہنچائیں، کسی طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم دور کرنے کی کوشش کریں، یہ اس کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ اگر جس دن آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ ایک پریشان کو دیکھ کر کے آپ بیکل ہو گئے، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، آپ سمجھ لینا کہ دل میرا پاک و صاف ہو چکا ہے، بے عیب دل میرا ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آج کی تاریخ میں
دنیا میں ہند و پاک کی سرزمین پر، بنگلہ دیش کی سرزمین پر، نیپال کی سرزمین پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دائیں بائیں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے تھوڑے سے تعاون کے لیے، تھوڑی سی مدد کے لیے وہ انتظار کر رہے ہوتے، لیکن ایک شخص اپنی آن بان شان میں مگن رہتا ہے، ان کو ان کی طرف نظر نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھنا دل کا معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن تم میرے پاس قلب سلیم لے کر کے آنا، پاک دل لے کر کے آنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ تمہارے سامنے ایک بھوکا شخص مر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھے گا کہ تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رزاق ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس میموری کو تازہ کر دے گا، کہے گا فلاں وقت ایک بندہ تیرے سامنے بھوکا مر رہا تھا، پیاسا مر رہا تھا، فلاں پریشانی کا شکار تھا، اگر تو نے اس وقت اس کو کھلایا ہوتا گویا کہ تو نے مجھے کھلایا تھا۔ خیر خواہی کرنا، اپنے دل کو ہم اگر پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں تو یہ خیر خواہی بھی اسی میں شامل ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے بے عیب دل کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص اپنے دل میں موت کا خوف لائے۔ موت کا خوف اس لیے نہیں کہ مر جاؤں گا، موت کا خوف اس لیے لائے کہ اے اللہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا رزلٹ، میرا نام اعمال الٹے ہاتھ میں مل جائے۔ یہ خوف اس کے اوپر طاری ہو موت کے آنے سے پہلے، اور کوشش اس کی یہ ہو کہ وہ اپنا نام اعمال اس طرح سے تیار کر لے کہ اس کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ یہ علامتیں ہیں چند کہ اگر کسی کے اندر میرے بھائی اور دوستو پائی جاتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس قلب سلیم ہے، پاک دل ہے، بے عیب دل ہے، صاف ستھرا دل ہے، اور ایسے ہی دل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ دینی بھائی اور دوست، یہی دل جس دل کی بات ہو رہی ہے ایک منٹ میں کتنے مرتبہ دھڑکتا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہی دل جب دھڑکنا بند ہو جاتا، اس دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور یہی دل جب دھڑکتا رہتا ہے انسان چلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کا دل شرک و بدعت سے ڈوبا ہوتا ہے۔ تو ویسے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا، سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ یہ دل زندہ ضرور ہے لیکن سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے دل جن کے یہ اعضاء اگرچہ اس کے پاس آنکھیں ہیں، اگرچہ اس کے پاس کان ہے، ناک ہے، ساری چیزیں ہیں، جب یہ دل کے حساب سے نہیں چلتے ہیں، وہ آنکھ دیکھتی ہے لیکن غلط چیزیں دیکھتی ہے، غلط دل اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتا ہے، وہ زبان چل رہی ہے لیکن دل اس کا صحیح رہنمائی نہیں کر رہا ہے، وہ کان سن رہے ہیں لیکن دل اس کا صحیح رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ گونگا۔ اگر آپ سے کوئی راستہ جا رہے ہوں اور آپ کو کہے او اندھے، آپ کیا کہیں گے؟ فائٹنگ شروع ہو جائے گی؟ نہیں شروع ہوگی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلانیہ کہہ رہا ہے گونگے، بہرے، اندھے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ان اعضاء کا بادشاہ ہے، دل ہے، وہ دل صحیح رہنمائی نہیں کر رہا ہے، اس کی رعایا غلط راستے پر جا رہی ہے۔ جب رعایا غلط راستے پر جائے گی تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ دل جس کو میں نے بتلایا کہ ایک بادشاہ کی طرح سے ہے، یہ اعضاء جتنے ہیں یہ رعایا، اور یہ عضو دل جو ہے یہ اس کا بادشاہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی
مال کو نہیں دیکھتا. پچھلے ہفتے میں نے اسی پر درس دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ حسب و نسب کو نہیں دیکھتا. کچھ بھی نہیں دیکھتا. بلال حبشی کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل جاتی ہے. ابو جہل کو دنیا ہی میں جہنم کی بشارت ان کو بھی مل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کنبے قبیلے کو نہیں دیکھتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خوبصورت چہرے کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فوٹو کو نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے. ہاں ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ دل جو ہے کس گریڈ کا ہے؟ کہیں قلب مریض تو نہیں ہے, قلب میت تو نہیں ہے. یہ مردہ دل لے کر کے تو میرے پاس نہیں آیا ہے. یہ مرض والا دل تو لے کر کے نہیں آیا ہے. ہاں اگر قلب سلیم لے کر کے آیا ہے, پاک و صاف دل لے کر کے آیا ہے, اور پاک و صاف دل کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ لے کر کے آیا ہے, نیک اعمال لے کر کے آیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مہمان ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استقبال کرے گا. اور اگر ہماری خوبصورتی بہت ہے, ہمارے پاس دل بھی ہے, ہمارے پاس اولاد بھی ہے, ہمارے پاس اموال بھی ہیں, لیکن وہ دل مرض والا دل ہے, وہ دل مردہ دل ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں سیدھے پہنچا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے. میرے بھائی اور دوست, کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, امام الانبیاء ہیں, معصوم عن الخطا ہیں, گناہوں سے پاک و صاف ہیں. لیکن وہ اپنی دعاؤں میں کیا کہا کرتے تھے, کیا کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے, ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. اس دل کا معاملہ ہے, چونکہ جب دل خراب ہو گیا, جب دل دین سے ٹیڑھا ہو گیا, جب دل دین سے دور ہو جاتا ہے, تو سارے اعضاء الگ ہو جاتے ہیں اور سارے اعضاء غلط کام کرنے لگتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے برابر یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ یہ دعا کریں, یہ دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے, ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, ہمارے دل کو اس دین پر پہنچانے کے بعد اس دین سے دور نہ کرنا. چونکہ جب دل پھر جاتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں, پھر وہ شخص وہاں پر قائم نہیں رہ جاتا ہے. آپ عام طور پر دیکھتے ہوں گے کہ فلاں سے میرا دل نہیں مل رہا ہے, فلاں سے میرا دل بات کرنے کو نہیں کہہ رہا ہے. کیوں؟ جب دل ٹوٹ جاتا ہے کسی سے, جب دل روٹھ جاتا ہے کسی سے, تو وہ آدمی اس کے قریب نہیں جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے الگ ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہک گیا, شریعت اسلامیہ سے بہک گیا, دین اسلام سے بہک گیا, تو سمجھ لیجئے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم بھی اسی بات پر اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. اے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رکھ. اے اللہ ہمارے دل کو بغض و حسد سے پاک و صاف رکھ, کینہ کپٹ سے پاک و صاف رکھ, شرک و بدعات سے پاک و صاف رکھ. اے اللہ ہمارے دل میں توحید کا پھول لگا دے. اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کا پھول لگا دے. اے اللہ ہمارے دل میں قرآن و حدیث کا پھول لگا دے. اے اللہ ہمارے دل میں وہ پھول لگا جسے تو پسند کرتا ہے, جسے تیرے نبی کو پسند تھا. اے اللہ مجھے اسی گلدستے کو پسند, وہی گلدستہ پسند ہے جو تجھے پسند ہے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اے اللہ ہمارے وہ تمام بھائی جو برائیوں میں مبتلا ہیں, الہ العالمین انہیں برائیوں سے دور کر دے, ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.